الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نور الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها ورب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ جل شانہ کے دائیں طرف ہوں گے. یوں ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ اللہ کی دونوں طرفیں دائیں ہیں اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، لوگ ان پر رش کریں گے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف علاقوں کے، مختلف قبیلوں کے ایک جگہ جمع ہو کر دین کی باتوں کو سنتے ہیں اور دین کی باتوں کو ایسے ایسے چن کر لیتے ہیں جیسے کھجوریں کھانے والے چن چن کر کھاتے رہتے ہیں. اور حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہ آئے، بوڑھے صحابی تھے، وہ کہ اللہ کے رسول میں کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، آپ مجھے تھوڑی سی کوئی بات سکھا دیں. آپ نے پہلے ان کو فضیلت سنائی کہ تم اللہ کے دین کی بات کو سیکھنے کے لیے آئے ہو، تم اپنے گھر سے چل کر یہاں تک آئے ہو، جس درخت، جس پتھر، جس ڈھیلے کے پاس سے بھی گزرے ہو اس نے تمہارے لیے استغفار کیے، دعا کی. پھر فرمایا کہ تم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کرو تو 3 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تمہیں محفوظ رکھیں گے، اندھا ہونے سے، جذام سے اور برس سے، بڑی بیماریوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ کے دین کی بات کو سننا یہ بہت بڑا عمل ہے. دنیا کی محنتوں کا بدلہ تو ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے. دنیا کی محنت ایک دفعہ گندم لگائی، کاٹ لی، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑتی ہے. چاول کاشت کیے، کاٹ لیے، اگلے سال پھر ساری محنت کرنی پڑے گی. دنیا کی محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے. ابھی مغرب کی نماز پڑھی، اس کا اجر بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. جنت میں ہزاروں سال گزر جائیں گے پھر بھی اس کا بدلہ ملتا رہے گا. تو ایمان اور اعمال کی محنت کا بدلہ بار بار ملتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جا کر اللہ جل شانہ ان جنت والوں کی نیکیاں ان کو واپس کر دیں، ان کو دوبارہ استعمال کرو. انہی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں آئے، پھر دوبارہ استعمال کرو، یعنی اوروں کی سفارش کرو. وہ مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے جو دوزخ میں چلے گئے ان کی سفارش کر کر کے نکالو. کوئی 2 کو نکالے گا، کوئی 4 کو نکالے گا، کوئی لاکھوں کو بھی نکالیں گے. جتنے اعمال ہوں گے اتنوں کو نکالے گا. پھر وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک آدمی دوزخ میں سے والوں میں سے کہے گا کہ میں نے تو تمہیں راستہ بتایا تھا. تو وہ اللہ جل شانہ سے عرض کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے راستہ بتایا تھا. تو
اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے بھی ساتھ لے لو. ایک کہے گا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا, میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا, اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے بھی ساتھ لے لو. تو ایمان اور اعمال پر خود بھی جنت میں جائیں گے, اوروں کو بھی لے کر جانے والے بنیں گے. نسلوں تک کو دین کی محنت کرنے پر اللہ نے نسلوں کو بھی روزی دینے کا وعدہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے, راستے میں ایک دیوار گرنے والی تھی, تو اس کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی والوں نے سے ہم نے کھانا مانگا تھا, انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا, آپ اجرت لے کر یہ دیوار ٹھیک کرتے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کیا ہے, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا مال تھا. ان کا باپ نیک آدمی نہیں تھا, جو 7ویں پشت میں جو دادا تھا وہ نیک آدمی تھا. اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی. اور ان کا دادا جو اعمال کرتا تھا وہ تو نفلی اعمال کرتا تھا, اپنے لیے کرتا تھا. یہ محنت تو فرائض کو زندہ کرنے والی محنت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے, تو پھر فرض کو زندہ کرنے سے کتنا ملے گا؟ سنت اور فرض میں تو بہت فرق ہے. سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے, تو پھر فرض کو زندہ کرنے سے کتنا ملے گا؟ پھر فرماتے تھے اس کام کو کرنا کروڑوں فرضوں کو زندہ کرنے کے برابر ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اللہ جل شانہ نے ہم پر فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, ایمان نصیب فرمایا, دعوت والے کام سے تعلق نصیب فرمایا, اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی سب کچھ ہمیں بتا دیا, سب کچھ واضح فرما دیا کہ اصل زندگی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا, جو سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ امانت دار اور دیانتدار تھے. انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں, یہاں ہمیں رہنے کے لیے نہیں بنایا, یہاں تو صرف ہمیں امتحان کے لیے بنایا ہے. ہماری اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے, جہاں پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا. آخرت کا پہلا دن 50,000 سال کا ہوگا, اور اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری زندگی 2 منٹ بنتی ہے. یہاں ہماری جو زندگی ہے یہ آخرت کے پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ بنتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں, وہاں موت نہیں آئے گی. انسان کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا ہے. یہاں دنیا سے منتقل ہوگا, دنیا سے قبر میں, اور قبر سے حشر میں, اور حشر سے آخرت میں, پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اصل خوشیاں وہاں کی ہیں, اصل زندگی وہاں کی ہے. تو اللہ جل شانہ نے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں آج تک جو کچھ ملا وہ بھی اللہ نے دیا ہے, اور اب جو کچھ مل رہا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے, اور آئندہ جو کچھ ملے گا وہ بھی اللہ دیں گے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, ہمارے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اللہ جل شانہ وہ بڑے کریم ہیں, بڑے مہربان ہیں. اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین, روس, جاپان, امریکہ کا کوئی تعلق نہیں. ہم ہیں اور اللہ ہے. اللہ جل شانہ مال کو نہیں دیکھتے فیصلہ کرنے میں, اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. جسم سے دل کا یقین صحیح ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہیں تو یہ کامیاب ہے. حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں, تم ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو. کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی عربی کو کسی عجمی پر
پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو تقوی والے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرے قریبی لوگ میرے رشتہ دار ہیں؟ ایسا نہیں ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے قریب تو متقی لوگ ہیں، متقی لوگ میرے قریب ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے بھی فرمایا تھا، آخری بات فرمائی کہ اب واپسی پر ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ میں 5 باتیں خاص تھیں۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے بڑے علم والے اور سب سے بہترین اخلاق والے۔ میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ ان کو آپ نے رخصت کرتے ہوئے یمن بھیجتے ہوئے فرمایا کہ واپسی پر ملاقات کی ہو۔ اس پر پھر اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ قیامت میں اکٹھے رہنا ہے تو ان اول الناس بی یوم القیامت ان یتقون، قیامت کے دن میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے عمل کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے، عمل سے کامیابی ملے گی، ایمان اور اعمال سے کامیابی ملے گی۔ اللہ جل شانہ نے شروع قرآن پاک میں فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتے، تمہارے نفع نقصان کو ہم جانتے ہیں، ہماری بات مان دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان کا دیکھنا بہت ناقص ہے، اس کا سننا بھی بہت کمزور ہے، اس کا علم بھی بہت تھوڑا ہے۔ اللہ علم کامل والے ہیں، اس کا سننا بھی کامل ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ سارے ایک وقت میں مانگیں، ان ساروں کی آوازوں کو ایک وقت میں سنتے ہیں۔ لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے اس کو غافل نہیں کرتا، وہ ایک وقت میں سب کی آوازوں کو سنتے ہیں، پھر ان ساروں کی تمناؤں کو پورا کرنے تو لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو اس سے جو تری لگ گئی، اس سے سمندر کے پانی میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں، ایک وقت میں ساروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم تو انسان کا دیکھنا ناقص ہے، سامنے دیکھے تو باقی 5 طرف اس کو نظر نہیں آتا، اور پردے کے پیچھے بھی نظر نہیں آتا، صرف سامنے سامنے نظر آ رہا ہے، اور سامنے بھی ظاہر نظر آتا ہے، اس کے اندر کیا وہ نظر نہیں آتا۔ انسان کا دیکھنا بہت ناقص ہے، اس کا سننا بھی ناقص ہے، ایک کی بات سنے باقیوں کی نہیں سن سکتا، دیکھنے میں کمزور ہے۔ اللہ جل شانہ کا دیکھنا، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی۔ پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، یہ اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اس کا دیکھنا بہت زبردست ہے، اس کا سننا بہت زبردست ہے، اس کا علم زبردست ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو جانتے ہیں، تمہاری کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں، ساری باتیں ہم جانتے ہیں، اور تمہیں ہماری کسی بات کا پتہ نہیں سوائے اس کے جو ہم نے خود بتائی۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، یہ پتہ ہے، باقی ہمیں اللہ کی کوئی بات نہیں پتہ، اور اللہ کو ہماری ساری باتیں پتہ ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز، اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز کون سی ہوگی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ جو راز ابھی تک ہم نے بیوی کو بھی نہیں بتایا، نہ کسی اپنے کو نہ کسی پرائے کو، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ ہمارے دل کی وہ بات جو ہم نے اس دنیا میں کسی کو نہیں بتائی، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی کون سی، کہ جو خیال ابھی ہمارے دل میں نہیں آیا، سال بعد آئے گا، ہمیں اس کا نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ ہمارے دل میں آئندہ کیا خیال آئے گا، اللہ کو پتا ہے۔
انہ یعلم السر واخفی، اس کا علم اتنا زبردست ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور یہ انگوٹھے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہ کتنا چھوٹا سا انگوٹھا ہے، دیکھو نا چہرہ، ہمارا چہرہ ایک بالشت سے بھی چھوٹا ہے، اور 8 ارب انسان دنیا میں ہیں، کسی کا چہرہ دوسرے سے بالکل 100% نہیں ملتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، حالانکہ ہر انسان کی 2 آنکھیں ہیں، ہر انسان کے 2 کان ہیں، ہر انسان کی ناک ہے، ہر انسان کے ہونٹ ہیں، ہر انسان کے، یہ ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی کسی کا چہرہ دوسرے سے پورا نہیں ملتا۔ اللہ کے پاس اتنے نقشے ہیں، ماں کے پیٹ میں اللہ نے رحم کے اندر اللہ نے جو ہے وہ انسان کی شکل بنائی، اللہ نے بنائی، اور پھر یہ انگوٹھے کی لکیریں، پوری دنیا میں کسی کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، انگوٹھا کتنا چھوٹا ہے، اس لیے سرکاری کاغذات میں انگوٹھا بھی لگواتے ہیں، دستخط بھی کرو انگوٹھا بھی لگاؤ، اس لیے کہ کسی کا انگوٹھا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی کے انگوٹھے کا نشان ہمیں لگا دو، ہم اس کی تصویر آپ کو بنا کر دے دیں، انگوٹھے سے پتہ چلتا ہے وہ عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں، اس کی ساری چیزیں انگوٹھے کی لکیروں سے پتہ چلتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم قیامت میں جب زندہ کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ انگلیوں کے کوڑے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی۔ دنیا کا جو بڑا سائنٹسٹ تھا وہ یہ آیت پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس نے کہا یہ ساری دنیا کے سائنسدان مل کر بھی نہیں کر سکتے، سارے سائنسدان مل کر بھی یہ انگوٹھے کی لکیریں دوبارہ ویسی نہیں بنا سکتے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور انگوٹھے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی، اتنا سا فرق بھی نہیں آئے گا، اسی جسم کو اٹھائیں گے۔ وہ مکے والے کہتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں اور مٹی بن جائیں گے، پھر ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہیہات لما توعدون، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ زندگی تو ایک دنیا ہی کی زندگی ہے اور اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ہم تم سب کو اٹھائیں گے، پہلے والے اور پچھلے والے، تم میں سے پہلے آنے والے، بعد میں آنے والے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے ان سب کو ہم میدان محشر میں جمع کریں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کا آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، اس دن ہم کہیں گے حشر قائم ہو جائے تو حشر قائم ہو جائے۔ ایک مکے کے سردار نے پرانی ہڈی وہ لے کر آیا، ہاتھ جو تھا وہ پرانی ہڈی لے کر آیا اور حضور کے پاس آ کر اس کو مسلا اور اس کو پھونک مار دی کہ اب بتاؤ ختم ہو گئی، اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین میں آیتیں اتاری، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو جی اس آدمی کو، اس کو ہم نے ایک ناپاک قطرے سے انسان بنا دیا، یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثالیں بیان کرتا ہے، پرانی ہڈی لا کر اس کو مسلتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجیے نا کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ وہ ہر طرح کے زندہ کرنے کو جانتے ہیں۔ پھر ان کو کہا کہ تم لوہے کے بن جاؤ، تم پتھر کے بن جاؤ، قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم لوہے اور پتھر کے بن کر دکھا دو، یہ تمہارے نزدیک کوئی چیز زندہ کرنا اس سے بھی مشکل ہو تم وہ بن کر دکھا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، کوئی ایسی چیز جس کا پیدا کرنا اس سے بھی مشکل ہو، ہم اس کو بھی زندہ کر لیں گے۔
बम जहाँ फेंका था एटम बम अमेरिका वालों ने, वहाँ पर वो उनके जिस्म पिघल गए, तहलील हो गए, वहाँ पे लोगों की अजीब हालत हो गई। उनको भी अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा करेंगे, उनको भी अल्लाह जिंदा करेंगे। जो बच्चा एक दफा इस दुनिया में आया था, उसकी लाश न मिली हो, समुद्र में कहीं गुम हो गई, उसको भी अल्लाह क़यामत के दिन उठाएंगे। कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीना, तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिछले, इन सबको हम मैदान महशर में जमा करेंगे। बुखारी शरीफ में किस्सा आता है, एक आदमी मुसलमान, उसने अपने बेटों को कहा कि मैंने कोई नेक अमल नहीं किया, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना और आधी रात को पानी में बहा देना, आधी रात को जो है वो हवा में उड़ा देना, ताकि मैं आखिरत में दोबारा न खड़ा हो जाऊं। अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। उसके बेटों ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने हुक्म दिया हवा को और पानी को, एक सेकंड में उसे दोबारा जिंदा कर दिया। बताओ क्यों ऐसा किया। अब अल्लाह जल्ल शानुहु, उसका हुक्म, वो बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं। अल्लाह ने ये सब कुछ बनाया, ये दरख्त अल्लाह ने बनाए, पत्ते अल्लाह ने बनाए, ये जमीनों में अल्लाह ने उगाया। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया कि हमने आसमान से पानी बरसाया, ये मुर्दा जमीन थी, हमने आसमान से पानी बरसाया। अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ ग़ुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। ये सब कुछ तो हमने बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हारे चौपायों के लिए, तुम्हारे ये सारे सामान तो हमने बनाए। ये रोजी अल्लाह देते हैं, तुम्हें भी हम रोजी देते हैं, तुम्हारी औलादों को तुम नहीं रोजी देते, तुम्हारी औलादों को हम रोजी देते हैं। नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलादों को हम रोजी देते हैं, तुम्हें भी हम रोजी देते हैं। तुम अपनी औलादों को रोजी नहीं देते। इन चौपाइयों को देखो, ये अपनी रोजी उठाकर नहीं फिरते, इनको तो अल्लाह रोजी देते हैं, तुम्हें भी अल्लाह रोजी देते हैं, तुम्हें भी अल्लाह रोजी देते हैं। तो इसलिए रोजी तो अल्लाह देते हैं। अल्लाह जन्नत में देखो ना, हम जन्नत में खरबों साल रहेंगे, वहाँ हमारी कोई दुकान होगी, कोई फैक्ट्री होगी, वहाँ कौन रोजी दे। वहाँ तो 70 हज़ार खाने होंगे दस्तरखान पर, वहाँ अल्लाह रोजी देंगे। यहाँ पर भी वही रोजी देते हैं, अल्लाह ही रोजी देते हैं। अल्लाह का एक गैबी निज़ाम है, उससे वो रोजी देते हैं। अल्लाह का गैबी निज़ाम है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी ने, वो देहात का आदमी, वो शहर में आया, उसने देखा यहाँ टूटी से पानी निकलता है। अब उसने कहा कि वहाँ तो बड़ी मुसीबत है, हम बहुत दूर से पानी उठाकर लाते हैं, वो एक टूटी खरीद कर ले। उसने गांव वालों को कहा कि मैं ऐसी चीज खरीद कर लाया हूँ, इससे पानी निकलता है, शहर में उससे बहुत पानी निकलता है। उसने मिस्त्री को लेकर टूटी दीवार में फिट करवा दी, कीमत से लगा दी। अब वो खोलते हैं, पानी नहीं निकलता। अब सारे गांव वाले परेशान हैं, कहते शहर में जंग वाली टूटी थी, पुरानी टूटी थी, उसमें से भी पानी निकलता था, यहाँ नई टूटी लगाई है, इससे भी नहीं निकलता। सारे परेशान। फिर वहां से एक शहरी आदमी गुजरा, उसने पूछा क्या हुआ। उनका शहर में हम टूटी थी, खोलते थे पानी निकलता था, यहाँ टूटी लगाई है, खोलते हैं पानी नहीं निकलता। तो उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, वो टूटी से पानी नहीं निकलता, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा निजाम है, उसके पीछे एक निजाम है। हाँ, वहाँ पर पहले ट्यूबवेल लगाना पड़ता है, ट्यूबवेल के बाद ऊपर टंकी बनानी पड़ती है, उसमें उसके अंदर जो है वो पानी ट्यूबवेल के जरिए से उसमें डालते हैं। और मोटर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। फिर उसके बाद पाइप लाइनें लगानी पड़ती है, पाइप लाइनें होती हैं टूटी तक, वहाँ टंकी से कनेक्शन होता है, और फिर उसके बाद टूटी खोलते हैं तो पानी निकलता है। इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। पहले ट्यूबवेल लगाते हैं, फिर टंकी को भरते हैं, फिर पाइप लगाते हैं, उन पाइपों के साथ टूटी को लगाते हैं, फिर टूटी खोलते हैं, पानी निकलता है। वो सिर्फ टूटी से पानी नहीं निकलता, उसके पीछे एक लंबा चौड़ा निजाम है। ये जहाँ से हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, दुकान से मिल रहा है, खेती से मिल रहा है, जमींदारे से मिल रहा है, ये नजर यूं आता है, हकीकत में अल्लाह का गैबी निजाम है, उससे रोजी मिलती है। रोजी तो अल्लाह देते हैं। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा
توعدون, تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے. آگے اتنی زوردار قسم کھائی, ایسے نہیں کہ عصر کی قسم, فجر کی قسم, اتنی زوردار قسم یہاں پر کھائی کہ آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم, یہ پکی بات ہے کہ روزی تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے, اللہ دیتے ہیں, اللہ جل شانہ روزی دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ جل شانہ کا روزی دینے کا جو نظام ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی فوجی بارڈر پر لڑ رہا ہے. فوجی ایک بارڈر پر لڑتا ہے, اس کو پتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملتا, پیچھے ایک ہیڈ کوارٹر ہے, فوجی ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے میری خوراک کا بھی انتظام ہوتا ہے, میرے اسلحے کا بھی بندوبست ہوتا ہے, اس کی تربیت, اس کے ماں باپ کا علاج, اس کے بچوں کی پڑھائی, اس کی ساری چیزوں کا وہ بندوبست کرتے ہیں. اور اگر یہ صحیح کام کرتا ہے تو وہاں پیچھے سے اس کی ترقی کے فیصلے ہوتے ہیں, اس کو ترقی دیتے ہیں, انعامات ملتے ہیں, سب کچھ وہاں پیچھے ہو رہا ہے. اسی طرح دکان والے کو, کھیتی والے کو یقین ہو کہ میرے پلنے کا تعلق اس دکان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ جل شانہ خوش ہوں گے, میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا, اللہ کے حکم کے مطابق تجارت کروں گا, اللہ کے حکم کے مطابق چلوں گا, تو اللہ خوش ہو کر مجھے روزی دیتے ہیں. اور اگر میری یہ دکان جل کر راکھ ہو جائے تو اللہ مجھے روزی دینے میں میری دکان کے پابند نہیں ہے, اللہ مجھے روزی دیں. اللہ جل شانہ روزی دیتے ہیں, روزی تو اللہ دیتے ہیں. اگر آسمان اور زمین سے ہم تمہیں روزی دینا بند کر دیں تو تمہیں اللہ کے علاوہ کون روزی دے گا؟ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا کہیں. پانی ہم اتارتے ہیں, روزی ہم دیتے ہیں, پانی ہم اتارتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کھیتیاں تم بوتے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ زمینداروں کی ساری محنت صفر کر دی, تم نہیں اگاتے, ہم اگاتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو اس پکی پکائی کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیں, پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ ہم اس سال محروم ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون, یہ پانی جو تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, یہ پانی بادلوں سے تم نے اتارا یا ہم نے اتارا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیں, کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو, یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ یہ گیس تم نے بنائی ہے یا اللہ نے بنائی ہے؟ یہ پیٹرول, یہ گیس, یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے. اتنا کچھ اللہ جل شانہ نے, سب کچھ اللہ نے دیا ہے. ہماری ہزاروں ضرورتیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں, اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں. ہمارے دماغ کی کیا کیا ضرورت ہے, اور دل کی کیا کیا ضرورت ہے, اور جگر اور گردوں کی, ہمارے گردوں کی کیا کیا ضرورت ہے, وہ ہمیں پتہ بھی نہیں, اور اللہ پوری بھی کر رہے ہیں. ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. یسألہ من فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق سارے اسی سے مانگتے ہیں, وہ سب کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آتی. اگر اللہ جل شانہ کی تعریفیں تم لکھو, ساری دنیا کے یہ جتنے سمندر ہیں, بحر الکاہل, بعض جگہ سے 11 میل پانی اس کا گہرا ہے, ایسے نیچے پانی 11 میل تک پانی ہی پانی, اور دنیا میں 6.5 کروڑ مربع میل خشکی, اور پانی ملا کر 19 کروڑ مربع میل کی یہ دنیا ہے. یہ سارے کا سارا پانی, فرمایا یہ سارے کا سارا پانی اگر سیاہی بن جائے, اور یہ درخت سارے جو ہیں یہ قلمیں بن جائیں, اور اللہ کی کلمات اور تعریفیں لکھنی شروع کرو, یہ سب ختم ہو جائیں گے. اتنے سمندر اور لے آؤ سیاہی کے, وہ بھی ختم ہو جائیں گے, تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں. وہ اتنے بڑے ہیں اللہ جل شانہ. ہمارا تو دماغ بہت چھوٹا ہے, اگر ساری دنیا کے انسانوں کے دماغ کو ملا کر ایک دماغ بنا دیں, وہ بھی اللہ کی بڑائی اور عظمت کو نہیں سوچ سکتا. اللہ اتنے بڑے ہیں, اللہ جل شانہ بڑے, اتنے بڑے بڑے فرشتے بنائے. جبرائیل علیہ السلام اپنے اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا قد 14,000 سال کا, اتنا فاصلہ ہے, کیونکہ زمین سے آسمان یہ 500 سال کا فاصلہ ہے, پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے, اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ ہے. تو سارے آسمان میں 500 سال, بیچ کا فاصلہ بھی 500 سال. اور جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو سر آسمانوں کے اوپر اور پاؤں زمینوں کے نیچے, لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں. اللہ کی حیبت اور عظمت کی وجہ سے حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنی بند ہو گئی ہے. آپ نے اتنی بات کہہ دی. مکے والوں نے آپ سے سوالات کی. یہودیوں سے جا کر انہوں نے پوچھا اور سوالات انہوں نے کہا 3 سوال کرو. اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو, ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو اور روح کے بارے میں پوچھو. یہ 3 سوالات کرو. انہوں نے 3 سوالات آ کر کیے. آپ نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا. آپ کے دل میں یہی تھا کہ اللہ سے پوچھ کے, جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ کے جواب دوں, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. بس اب وہی آنی بند ہو گئی. 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن گزر گئے. وہ مکے والوں نے بہت تنگ کیا, بہت باتیں کی. ان کا صرف آ کے وہ پوچھتے تھے بتاؤ. آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا آپ کو. اب وہ کہیں اس کا شیطان اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا. ان کے ساتھ ایک شیطان تھا, وہ بھاگ گیا. وہ کافر تھے, ایسی باتیں کرتے تھے, بہت تنگ کیا. لیکن پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ نے آیتیں نازل فرمائی, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آئندہ آپ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کل کروں گا. ہاں, اللہ چاہے گا تو کروں گا. نبیوں کی زندگی میں ایسی باتیں اللہ کبھی کبھی دکھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تو اللہ ہے. آپ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل تم بھی نہیں آئے اتنے دن تک. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہت دل کر رہا تھا لیکن میں 1 انچ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نیچے نہیں آ سکتا. وما نتنزل الا بامر ربک. نیچے آؤں یا اوپر جاؤں آپ کے پروردگار کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کا حکم نہیں آیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے ایک دفعہ لوگوں کو کہا تم تیار نہیں ہوتے, میں اپنی بیویوں سے ملوں گا. 100 بیویاں کی 100 مجاہد پیدا ہوں گے. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. 100 بیویوں کے پاس گئے, ایک بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا. ایک ہوا وہ بھی ناقص تھا. سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس دن انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 مجاہد پیدا ہو جاتے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اللہ چاہیں گے تو ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہستی ہے. ان کو بھی آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا, صرف ہدایت کے لیے بھیجا, ایک کام کے لیے بھیجا, انسانیت کی ہدایت کے لیے. پھر فرمایا کہ یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, ہدایت بھی ہماری مرضی سے ملتی ہے. چچا کو بہت زور لگایا تو پھر اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. جس کو آپ چاہیں گے اس کو نہیں ملے گی, جس کو ہم چاہیں گے اس کو ملے گی. اب بتاؤ, ایک کام کے لیے بھیجا ہے اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں چلتی, مرضی تو اللہ کی چلتی ہے. تو اس لیے وہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں, بڑے علم والے ہیں, بڑی قدرت والے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنا. اللہ جل شانہ حالات بدلنا چاہیں تو صرف اس کے ارادے کا نام موجود ہے, ارادے کا نام بھی موجود ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور کہتے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اور زور دیر نہیں لگانے لگتی, دیر بھی اس کے ارادے کا نام بھی موجود ہے. تو اس کو راضی کر لو, اللہ حالات کو ٹھیک کر دیں, حالات کو ٹھیک کر دیں. اللہ جل شانہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کر لو تو پھر آپ وہ خود ہی آپ کا سب کچھ کریں, وہ کافی ہے آپ کے لیے. اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, تمہیں کس چیز کی, اللہ ہے نا, تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جگہ پہنچے, دشمن سامنے. اللہ کی شان, ابھی سواریوں سے سامان نہیں اتارا تھا, جنگ کا سامان کھانے پینے کا سب سواریوں پر ہے. وہ نماز پڑھنے میں لگے, سواریاں بھاگ گئی. اب تو موت نظر آئی گئی, لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے اور دشمن بھی سامنے ہے. لیکن وہ ایسے مضبوط ایمان, امیر نے کہا تم مسلمان نہیں ہو, کہا کہ مسلمان ہیں. تو امیر صاحب نے کہا کہ مسلمان کبھی پریشان ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, جب بھی کوئی پریشانی آئے کہ نماز. سب نے نماز کی نیت باندھی. کہتے ہیں ابھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی تو اللہ نے پانی کا بندوبست کر دیا. ہم پانی پی رہے تھے تو کوئی اونٹوں کو مار مار کے واپس لا رہا تھا, فرشتے ہی ہوں گے, نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. اور پھر اونٹ بھی واپس آ گئے, سامان بھی مل گیا. پھر اس وقت کافروں کی دعوت تھی اس دن, انہوں نے بہت شاندار کھانے بنائے تھے. وہ فوجی
یہودیوں کو کہہ رہے تھے کہ جلدی سے کھا لو اس سے پہلے کہ مسلمان حملہ کریں. مسلمانوں نے فارغ ہو کے تسلی سے جب حملہ کیا اب وہ سب بھاگ گئے. ان کے جانے کے اب وہ انہوں نے کہا بھائی کھانا بھی تیار ہے. وہ کہتے تھے 2 رکعت نماز پڑھنے پر، ایک ہی نماز پر اللہ نے پانی بھی دیا، اللہ نے سواریاں بھی واپس کی، سامان بھی سارا پہنچا دیا، فتح بھی دے دی، اور اللہ نے ہمیں کھانا بھی کھلایا. اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ جل شانہ آج بھی وہی ہے. ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے. ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ ہیں. اللہ کے وعدے بدلتے نہیں، اللہ کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اگر ہم اللہ کی مدد، جیسے ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی تو اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اگر آج بھی اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ کی وہ مددیں اور نصرتیں آج بھی ہوں گی جو بدر میں صحابہ نے دیکھی. اس لیے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا، اللہ راضی ہو گئے اور ہمارے سارے کام بن جائیں. آپ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، کئی میل پتھر مارے انہوں نے. جب آپ تکلیف سے بیٹھ جاتے تو وہ نوجوان، اس طائف کے نوجوان آپ کو پھر کھڑا کرتے، پھر پتھر مارتے. کہ جب آپ نے باغ میں چل کر پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دی جو مجھے دیکھ کر تو شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن. پھر کہا کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں نا تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے تو پھیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئے، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنے گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کو دیکھ کر چلیں. اللہ جل شانہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. وہ اس کائنات کے تنہا تنہا بادشاہ ہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. وہ اکیلے ہیں، تنہا تنہا ہیں. وہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ساری کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ جل شانہ نے سب کچھ اپنی مرضی سے پیدا کیا. وہ خالق ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق. کیا خالق اور غیر خالق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خالق ہے. الا لہ الخلق والامر. سب کچھ اسی نے پیدا کیا، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا. کچھ بھی نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، آسمان زمین بھی نہیں تھا، چاند سورج ستارے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اس وقت بھی تھے. وہ ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک وقت آئے گا جب سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس وقت اللہ جل شانہ پھر بھی ہمیشہ باقی ہیں، ایسے آخری ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ جل شانہ نے سب کچھ بنایا. ایک دن آئے گا جب اللہ جل شانہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور پھونکو. وہ ابھی بھی اللہ کے پیارے نبی نے بتایا کہ وہ سور پکڑ کر انتظار میں بیٹھے، حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سور کب بجاؤں. اللہ کے حکم کے انتظار میں. جب حکم ہوگا سور بجانا شروع کریں گے، اس کی آواز پوری دنیا کے انسانوں کو آئے گی. پہلے نرم آواز ہوگی، پھر آہستہ آہستہ تیز ہوگی، پھر جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی. اب وہ اور زور سے وہ پھونکنا شروع کریں گے تو لوگ گھروں سے نکل کر باہر بھاگیں کیونکہ چھتیں ہلتی ہیں، اب اوپر گریں گی، اس لیے سب باہر بھاگیں گے. 10 ماہ گابن اونٹنی، اور اس وقت اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے. عربوں کے ہاں وہ بہت قیمتی چیز تھی، اونٹنی کا بچہ ہونے والا ہے، بہت قیمتی چیز تھی. وہ بھی ایسے جیسے انسان بھاگ رہے ہیں اس وقت انسان اور جانور اور موذی جانور اور سب اور ہر چیز اس وقت ہر
جائیے، پھر اور زور سے پھونکیں گے تو سب کے دل پھٹ جائیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے تو سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پھر اور زور سے پھونکیں گے یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، پھر اور زور سے پھونکیں گے آسمان ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا، پھر اور زور سے کرتے کرتے پھونکتے پھونکتے وہ ساری دنیا کا نظام ختم ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کون کون باقی رہ گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور یہ عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی بھی روح نکال دیں، ان کی بھی روح نکال دیں۔ اب کون ہے کہ یہ 4 ہیں کہ جبرائیل کی بھی روح نکال دیں، جبرائیل کو بھی موت آئے گی، جو میرے عرش کے نیچے ہے ان سب پر موت آنی ہے، جبرائیل کو بھی موت آئے گی، اسرافیل کو بھی موت آئے گی، میکائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، اتنے بڑے بڑے فرشتے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب کون باقی ہے؟ اسرائیل کہے گا کہ اللہ آپ ہیں اور یہ عاجز بندہ ہے۔ اللہ جل شانہ ساری دنیا کی روحیں نکالنے کے لیے ان کو استعمال کیا، اب ان کی روح نکالنے کے لیے اللہ کو کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں، کہیں گے مر جا، وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ 7 آسمان زمین کو لپیٹ کر ایسے لپیٹیں گے جیسے کاغذوں کو لپیٹتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ایسے لپیٹ کر پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے 7 آسمان ایک ہاتھ میں اور 7 زمینیں دوسرے ہاتھ میں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور کوئی جواب نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکومت ہے جو بڑا زبردست ہے۔ پھر اللہ جل شانہ ساروں کو دوبارہ زندہ کریں، جب اللہ چاہیں گے جتنے عرصے کے بعد پھر اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور پھر اس دن بڑا سخت حال ہوگا، سورج بہت قریب ہے اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور لوگ اس دن لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر کہیں گے کہ ہماری سفارش کرو نا۔ وہ اتنی سخت حالت ہوگی کہ وہ یوں کہہ دیں گے کہ ہمیں بھلا جہنم میں پھینک دو، یہاں سے نکالو، اتنی سخت حالت، لیکن کوئی سفارش ہی نہیں کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو ہم سب کے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ وہ فرمائیں گے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دعا کر دی تھی، آج تو مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے، اللہ آج اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ فرمائیں گے آج اللہ بڑے غصے میں ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا، تمہیں پتہ بتاتا ہوں آج اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، ہماری سفارش کیجیے، تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی سفارش کروں گا، میں ہی سفارش کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور میں سب کی طرف سے بولنے والا ہوں گا، انا خطیب الوافدین یوم القیامہ، قیامت کے دن سب کی طرف سے بولنے والا تو نہیں ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، یہ اللہ جل شانہ نے یہ دیا ہے۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدہ کریں، اس سجدے میں اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سل تعطى اشفع تشفع، جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول ہوگی۔ سر اٹھائیے، پھر آپ سر اٹھائیں گے، پھر اللہ جل شانہ سے آپ کی سفارش سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور اللہ جل شانہ ساری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے لیں۔ وہو سریع الحساب، اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت جلدی حساب لیتے ہیں، ایک دکان کا حساب لوگ اتنی جلدی نہیں کر سکتے، اللہ پوری دنیا کا حساب کتاب لے کر فارغ ہو جائے، ساری دنیا والوں کو، جنت والوں کو جنت میں، دوزخ والوں کو دوزخ میں، اور ساری دنیا اب نامہ اعمال تقسیم کرنے ہیں، فرشتے کریں تو دیر لگ جائے گی، اس لیے عرش کے نیچے سے اڑائیں گے، نامہ اعمال کو اڑایا جائے گا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ جائے، جو
نیک اعمال کرنے والا ہے اس کے دائیں ہاتھ ہی میں جائے گا، جدھر اللہ چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ جو آدمی نیک اعمال جس کے اعمال غالب ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ تو بہت خوش ہوگا، وہ سارے لوگوں کو اس دن خوب شور مچائے گا، اقرؤوا کتابیہ، دیکھو نا میں کامیاب ہو گیا، میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، مجھے پتا تھا، یقین تھا حساب ہونے والا ہے، اور میں نے اللہ جل شانہ کے ملاقات کا مجھے یقین تھا، وہ بڑی مزے کی زندگی میں ہوگا، کھاؤ پیو، یہ دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو بہت چیخ و پکار کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نامہ اعمال ہی نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کا ہی پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت سے مجھے ختم کر دیتی، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، چودراہٹ ساری دنیا کی چیزیں تو ختم ہو گئیں، خذوا، اللہ فرمائیں گے اس کو پکڑو، جب کہیں گے اس کو پکڑو تو 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، اس مرد عورت کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے آج ہم پر رحم کھاؤ، تو فرشتے کہیں گے کہ آج تو سب سے بڑے ارحم الراحمین نے تیری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب تو کوئی رحم نہیں کھا سکتا۔ ارحم الراحمین نے سزا کا جب فیصلہ کیا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو اب کوئی نہیں ہو سکتا، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو، اس کے جسم کو بڑا کرو، اس کے جسم کو بڑا کر، یہ ایک دانت پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا، یہ کھال 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، اور یعنی کہ ایک دفعہ جل گئی ختم ہو گئی، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، ان کی کھال جب بھی جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں، ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں گے پھر ٹھیک کر دیں گے، اس کے جسم کو بڑا کر کے سزا دو کہ اس نے کتنے بڑے پروردگار کو ناراض کیا۔ اب اس دن مجرم لوگ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں، دنیا میں تو مجرم بھی منہ اٹھا کر پھر رہے ہیں، تو بڑے بڑے مجرم اور قاتل بھی پھر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنس کے عدالت سے نکلتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس دن اللہ کی چلے گی، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن سارے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، وہاں مجرم لوگ، وہاں مجرم سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، سر نیچے کر کے بات کریں گے، ان کے چہروں سے ان کی سیاہی سے پتہ چلے گا کہ یہ مجرم ہیں، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانیوں سے فرشتے ان کو پکڑیں گے اور ان کو پکڑ کر ان کو جو سزائیں، پھر اس دن مجرم یہ کہے گا کہ اللہ میرے بیٹوں کو میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دے، اور مجھے ان کو میرے فدیے میں ان کو ڈال کر مجھے بچا لے، کہ ہرگز نہیں، وہ صاحبتی ہی، اللہ پھر میری بیوی کو بھی دوزخ میں ڈال دے، اور میرے فدیے میں اس کو بھی ڈال دے، میرے سارے بھائیوں کو بھی ڈال دے، پھر کہ میرے پورے خاندان کو ڈال دے، پھر کہے گا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو ڈال دے، مجھے اکیلے کو بچا لے، کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، اب تو تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے، آگ بھی ان کو خوب پہچانے، دوزخ کی آگ بھی کہے گی جلدی لاؤ ان کو میرے پاس، جلدی لاؤ، وہاں پر جب ان کو زنجیروں میں باندھ کر ڈالیں گے اور وہ مارنے والے فرشتے، اور پھر کیسا 500 سال مانگنے پر وہ پانی ملے گا جو انتڑیاں بھی باہر لے آئیں، کانٹوں کے درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا زقوم کانٹوں کے درخت ہیں، ان کے کھانے سے کوئی پیٹ بھی بھرے گا، اور پھر اس کے اوپر سے گرم گرم پانی بھی ڈالیں گے، چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو دنیا میں چودھری بنتا تھا، اب تجھے پتہ چلے، یہاں کی تھوڑی سی غفلت لاکھوں سال رولائے گی، لاکھوں سال رولائے گی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عذاب لے آؤ نا، وہ اپنے جوش میں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عذاب لے آؤ نا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ
اللہ کی قسم اگر تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی لگ گیا نا تو اتنی چیخیں ماریں گے کہ پھر چپ نہیں کریں گے. یہ ایک جھونکا بھی نہیں برداشت کر سکتے جن کو پتہ ہی نہیں ابھی کسی بات. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. ایک جھونکا بھی لگ گیا نا, صرف ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا, تو پھر چیخیں ماریں گے کہ ہم ظالم تھے. لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے یہ حق ہیں, یہ حقائق ہیں. کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے, قیامت کا دن تو ضرور آئے گا. دوزخ کے حالات بھی بتائے, جنت کے حالات بھی بتائے. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التي وعد المتقون. یہ بہتر ہے, یہ مہمانی تم نے لینی ہے, یا یہ والی مہمانی جس کا متقیوں سے وعدہ ہے. متقیوں سے وعدہ ہے ایسی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں. وہ جنت کا پانی ہوگا, کھڑے رہنے سے بھی کبھی خراب نہیں ہوگا. وہ جنت کا پانی, جنت کی شہد, جنت کی شراب اور دودھ کی نہریں, اور وہ نہریں ایسی نہیں ہوں گی وہ جنتی جدھر اشارہ کرے گا ادھر چلی جائیں گی. یہاں لاہور اور رائڈنگ کے بیچ میں ایک نہر ہے, وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہیں کھڑی, ملتی ہی نہیں. وہاں کی نہریں ایسے نہیں ہوں گی. وہ جنتی کہے گا میرے محل کے اوپر سے چلی جائیں, اوپر سے چلی جائیں. وہاں چشمے ہوں گے, ہاں یہ فلاں چشمہ ہے, یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک, اس کے اوپر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی, مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی. اور وہ شراب پینے سے کبھی سر میں درد نہیں ہوگا, اور اس کو پینے سے کبھی نشہ نہیں آئے گا. وہ پاک شراب ہوگی. بعضوں کو حوریں پلائیں گی, بعضوں کو فرشتے پلائیں گے, اور بعض ایسے خواص ہوں گے اعمال کے اندر اتنے آگے بڑھنے والے ہوں گے کہ ان کو اللہ خود پلائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھی آواز سننی ہے, یا اللہ سنا دے. داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے ان کو میرا کلام پڑھ کر سناؤ. وہ جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی جھومتے تھے, پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے. وہ سنائیں گے, بڑا مزہ آئے گا جنت میں. پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے جنت والوں کو اس سے زیادہ خوبصورت آواز سننی ہے. وہ کہیں گے اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ آپ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ, وہ اور اچھی آواز ہوگی. پھر وہ پڑھ کر سنائیں گے, پھر اور مزہ آئے گا. پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس سے بھی زیادہ اچھی آواز سننی ہے, یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے. سورہ رحمان ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا, اور ان کے حسن و جمال اور خوشبو میں اضافہ کرتا جائے گا. پھر وہ نور ان کے گھر والوں پر بھی برسے گا. پھر جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا, تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا, جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا. اس لیے وہ اصل زندگی وہاں کی ہے. اصل زندگی وہاں کیسی سواریاں. اگر آدمی کہے کہ آخری زندگی کو میں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایک آدمی کی سب سے چھوٹی جنت بھی اس 19 کروڑ مربع میل والی دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. یہ تو مجرموں کی جنت ہے جو جہنم میں جلتے 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 سب سے آخر میں نکلے. آپ نے فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اس آدمی کا نام بھی جانتا ہوں, اس کے قبیلے کا بھی نام جانتا ہوں. جہینا قبیلے کا وہ آدمی ہوگا, یہ اس کا نام ہوگا. وہ سب سے آخر میں جہنم سے جلتے 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 اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ فرشتوں کو بھی نہیں ملا. وہ فلاں جگہ فلاں پتھر کے نیچے جہنم میں, اس کو نکال کر جب لائیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ بتاؤ جب سے ہم نے دنیا کو بنایا تھا آخری انسان تک جو کچھ بنایا تھا اس سب سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہنسے گا, کہے گا کہ اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ نہیں, ہم اس پر قادر ہیں, جاؤ تمہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں. یہ اس 19 کروڑ مربع
मील से 10 गुना बड़ी जन्नत, ये तो मुजरिमों वाली जन्नत है। मुजरिमों को जहन्नुम से जलते 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 जो सबसे आखिर में निकलेंगे उसके लिए दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। और जो शुरू ही से जन्नत में जाएंगे, शुरू ही से जो जाएंगे तो उनके लिए कितनी बड़ी जन्नत होगी। उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा कर सकता है। वहाँ के दरख्त और वहाँ की नहरें, वहाँ की नहरों का ऐसा मंजर होगा जो कभी आंखों ने नहीं देखा। गुलाम ऐसे होंगे कि गुलाम के सामने ही सजदा करने लगे, शायद ये अल्लाह है। वो कहेगा कि मैं तो गुलाम हूँ, इतने खूबसूरत गुलाम है। वो हमेशा गुलाम, बच्चे जो हैं वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। बच्चा खिदमत करे तो मजा आता है, और बूढ़ा आदमी सफेद दाढ़ी वाला खिदमत करे तो अच्छा नहीं लगता। सफेद दाढ़ी वाला खिदमत कर रहा है, वो यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून, वो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे। और वहाँ पर फिर वो परिंदों के गोश्त हैं और बेहतरीन किस्म के फल हैं। वफाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ वफुरुशिन मरफूआ इल्ला अंशअनाहुन्न इंशाआ फजअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। ये सब कुछ बताकर आखिर में फरमाया ये छोटे जन्नतियों के लिए। ये खवास वाली जन्नत नहीं है। खवास वाली जन्नत तो इससे बहुत ऊपर होगी। खवास वाली जन्नत एक खवास वाली जन्नत है, एक अवाम वाली जन्नत है। वो खवास वाली जन्नत, उसकी हर चीज अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई है। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई है, पहला इंसान। अब इंसानों में कितने कमालात हैं, कितने कितने कमालात हैं, इसलिए कि ये अल्लाह के हाथों से बना हुआ है। एक मुहद्दिस यहया इब्न मुईन रहमतुल्लाह अलैह 10 लाख हदीसें अपने हाथों से लिखी, 10 लाख हदीस, और पूरी तहकीक करके आखिर में दुआ की कि अल्लाह एक हदीस भी बगैर तहकीक के लिखी हो तो मेरा खात्मा ईमान पे न करना, तहकीक नहीं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदमी, वो जब यहया इब्न मुईन का इंतकाल हुआ तो मदीना मुनव्वरा में लोग वो चारपाई लेकर आए कि जिस चारपाई पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था उस चारपाई पर इस आदमी को गुस्ल दें। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को महफूज कर दिया। ऐसे ऐसे हज़रात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कैसी कैसी मेहनतें की हैं इन्होंने, कितनी मेहनतें फरमाई। सारी जिंदगी उन्होंने जो है वो वहाँ पर कुरान पाक एक रात में पूरा कुरान पढ़ने वाले। और फिर इमाम साहब को पता चला कि कोफा में एक बकरी लूट मार की एक बकरी आई हुई है, चोरी की समझ लो, लूट मार की एक बकरी आई है। तो उन्होंने बकरियों के माहिरीन से पूछा कि बकरी की ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होती है। उस वक्त उन्होंने उनको बताया कि 7 साल होती है। 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया, 7 साल बकरी का गोश्त नहीं खाया। अमानतदार बेहनत, उनको अल्लाह ने चुना था कुरान की तफसीरें मसाइल बनाने के लिए। इतने अमानतदार होते थे। तिजारत में एक एक चीज का हिसाब रखते। एक औरत आई, उसने कहा ये रेशमी कपड़ा है मेरा, बेच दीजिए। इमाम साहब ने फरमाया क्या कीमत लगाऊं? उसने कहा 100 दिरहम। उन्होंने फरमाया नहीं ये महंगा है, तुम थोड़ा बता रही हो। उनका 200 का बेच लो, उनका थोड़ा बता रही हो, उनका 300 का बेच लो, उनका थोड़ा बता रही हो, 400 का बेच लो। उसने कहा आपने मेरे साथ मजाक किया है, ये कहाँ इतने पैसों का है? 2 मिनट ठहर लो। एक ग्राहक को 500 दिरहम का बेचकर 500 दिरहम उसे दे दूं, कहीं 500 दिरहम इसकी कीमत बनती है। अपने पास नहीं रखे, ऐसे लोग होते थे, ऐसे हज़रात थे। हाँ, तो इसलिए एक एक चीज का, तो दीन के अंदर वो कितने अमानतदार होंगे, दीनी मसाइल के अंदर वो कितने अमानतदार। इसलिए अब अल्लाह, ये इंसान अल्लाह के हाथों से बना हुआ है, अल्लाह के हाथों से बना हुआ है। ऐसे ऐसे लोग अल्लाह जल्ल शानुहु ने बनाए। तो इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु को राजी करना, हर हाल में उसको सामने रखी। फिर अंबिया आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दर, ये सारी गैब की चीजें हैं, इन पर ईमान लाना। पहली शर्त ईमान बिल गैब है, ईमान बिल गैब पक्का हो। नबियों पर ईमान लाने का मतलब क्या है? नबियों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने अपने बंदों को चुनकर, सारी दुनिया में से चुनकर भेजा, और उनको वो गुनाहों से मासूम थे, पाक थे, और वो नमूना बनने के काबिल थे, शख्सियतें थे। इस दुनिया में कोई
बादशाह होने की वजह से शख्सियत नहीं बनता, वो कोई वजीर होने की वजह से शख्सियत नहीं बनता, वो कोई सरमायादार होने की वजह से शख्सियत नहीं बनता। फिरौन और नमरूद बादशाह थे, शख्सियत नहीं थे, तबाह बर्बाद हो गए। हामान बड़ा वजीर था लेकिन शख्सियत नहीं था। कौम सबा बड़े बागों वाले थे लेकिन शख्सियत नहीं थे। इसी तरह बड़े बड़े मालदार कारून जैसे वो शख्सियत नहीं थे। शख्सियत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, शख्सियत अंबिया अलैहिस्सलाम ने, शख्सियत तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, सलामुन अला मूसा व हारून, वो शख्सियतें हैं। 100 रुपए उनके घर का सारा सामान 100 रुपए का भी नहीं था, 100 रुपए का भी नहीं था, लेकिन वो ईमान, वो अल्लाह का ताल्लुक, वो अल्लाह की मोहब्बत, वो सिफात, वो शख्सियतें थे। शख्सियत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चाहे उनके घर में 2 महीने तक आग न जलती हो, चाहे उनके जिस्म मुबारक पर बोरिये के निशानात पड़े हुए हों, वो चाहे वो उनको दुनिया के अंदर कोई चीज खाने को मुयस्सर न हो, लेकिन शख्सियत तो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखने वाले हैं, बाकी सारी दुनिया के इंसान आखिरत के एतबार से नबीना है। जैसे एक आपने फरमाया कि जब मैं मेराज में गया तो मैंने वहां पर एक औरत को देखा दोज़ख में, कि वो औरत, उसने बनी इसराइल की एक औरत थी, उसने बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारा था। तो मैंने उसको देखा कि उस बिल्ली को अल्लाह ने लोहे के नाखून दिए हैं और वो उस औरत का गोश्त नोच रही। ये सजा मिलती रहेगी, क्यों उसको प्यासा भूखा बांध कर मारा था। देखो, आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, और वहां पर किस किस को क्या क्या अजाब होगा, सूद खाने वालों को क्या अजाब होगा, आपने अपनी आंखों से देखा था। जिना करने वालों को तंदूरों में जलाएंगे, आग के तंदूरों में, वो तंदूर आपने अपनी आंखों से देखे थे। और चुगलखोरी करने वालों को क्या अजाब होगा, अपनी आंखों से देखा था। नमाज में सुस्ती करने वालों को क्या अजाब होगा, अपनी आंखों से देखा था। जन्नत के सारे मंजर अपनी आंखों से देखे थे। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मैंने जन्नत में एक महल देखा, सफेद महल मैंने देखा, बहुत शानदार था। वो मैंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये किसका है, तो उन्होंने फरमाया कि एक कुरैशी नौजवान का है। मुझे उस महल की खूबसूरती को देखकर यूं लगा कि ये मेरा होगा। मैं जब अंदर जाने लगा तो उन्होंने फरमाया कि ये उमर इब्न खत्ताब का है। उमर, तुम्हारी गैरत मुझे याद आ गई, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। तो रोने लगे कि अल्लाह के रसूल, नबी तो बाप होता है, आपसे क्या गैरत। लेकिन वो उनकी जन्नत देखी, सारी जन्नतों के मंजर अपनी आंखों से देखे, जन्नत के मंजर अपनी आंखों से देखे, जहन्नुम के मंजर अपनी आंखों से देखे। फरिश्तों को उतरते चढ़ते आप देखते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी असली हालत में भी आपने देखा। वैसे तो वो एक खूबसूरत सहाबी की शक्ल में आते थे, उस वक्त तो यहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल में, वो तो हमेशा आप देखते ही थे, लेकिन उनको अपनी असली हालत में भी देखा। एक मर्तबा एक नौजवान आया, आप खाना साहबा के साथ खा रहे थे, उसने लुकमा उठाया, आपने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। साहबा को कहा बताओ मेरे हाथ में क्या है। उन्होंने अर्ज किया कि आपके हाथ में इस आदमी का हाथ है। आपने मैंने 2 हाथ है, तुम्हें नहीं नजर आता, असल में इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी थी, इसके साथ शैतान, दोनों का हाथ मेरे हाथ में है। शैतान का हाथ भी मैंने पकड़ लिया। आज भी कोई बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाए तो उसके हाथ के साथ जरूर शैतान का हाथ होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीने लगाकर भी देख लें तो हमें नजर नहीं आता, आपको नजर आता था। ऐसे फरिश्ते नजर आते थे। एक आदमी ने आपकी मजलिस में ये कलिमात पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, तो आपने फरमाया कि 13 फरिश्ते इसका सवाब ऊपर लेकर जा रहे हैं। फला मौके पर फरमाया कि 30 से ज्यादा फरिश्ते इसका सवाब लेकर ऊपर जा रहे हैं। फरिश्तों को आप देखते थे, फरिश्तों को देखते थे, जन्नत के मंजर देखते थे, जहन्नुम के मंजर अपनी आंखों से देखे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से देखा था, हत्ता कि अल्लाह को भी देखा था। आप देखने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने वाले हैं। बाकी सारी दुनिया के इंसान नाबीना हैं, सारी दुनिया के डॉक्टर भी नाबीना, सारी दुनिया के वजीर और साइंसदान भी नाबीना, सारी दुनिया के इंजीनियर भी नाबीना। देखने वाले वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपने आखिरत के सारे मंजर
اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اب نابینا اگر دیکھنے والے کی بات مانے تو فائدے میں رہتا ہے, نہ مانے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نابینے کو دیکھنے والے نے کسی نابینا کو کہا کہ آگے بہت سخت کانٹوں کا درخت ہے, آپ ایک طرف ہو جاؤ. وہ نابینا اس کو کہے میں مالدار ہوں, تم غریب آدمی ہو, میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. اگر نہیں مانے گا تو کانٹوں سے اس کا چہرہ زخمی ہو جائے گا. اسی طرح اگر دیکھنے والے نے کہا کہ آگے کنواں ہے, آگے بہت گہرا کھڈا ہے, تم ادھر ہو جاؤ, دائیں طرف ہو جاؤ, بائیں طرف ہو جاؤ, اگر وہ دیکھنے والے کی بات کو نہیں مانے گا, تم غریب آدمی ہو, تمہاری بات میں نہیں مانتا, اگر نہیں مانتا تو اس گڑھے میں گر کر یا تو قبرستان پہنچ جائے گا, کم از کم ہسپتال تو ضرور جانا پڑے گا. زندگی میں جب بھی نابینا آدمی دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو فائدہ ہوگا, نہیں مانے گا تو نقصان ہوگا. ہم سارے کے سارے نابینا ہیں, آخرت کی کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخرت کے ساری چیزیں دیکھ کر ہمیں بتائیں. وہ دیکھنے والے ہیں, ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے. ان کے طریقے سے ہٹ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے طریقے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام شخصیت ہیں, ان کے طریقے پر جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. کوئی آدمی جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا, جہازوں میں تو کتے بھی سفر کرتے ہیں. اور کوئی آدمی کوٹھیوں میں رہنے سے شخصیت نہیں بنتا, کوٹھیوں میں تو چوہے بھی رہتے ہیں. اور کوئی آدمی دنیا کی چیزوں سے گاڑیوں میں پھرنے سے شخصیت نہیں بنتا. شخصیت تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی. دنیا بے قیمت ہے, مٹی بے قیمت ہے, مٹی سے نکلنے والی ساری چیزیں بھی اللہ کے نزدیک بے قیمت ہیں. ان کو سونا چاندی پیٹرول یہ ساری چیزیں جتنی مٹی سے نکلتی ہیں ان پر محنت کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں, ان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل قیمتی ہے, اس پر محنت کرنے والا بھی قیمتی بن جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس امت میں سے سب سے افضل نہیں ہے, بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امت, 1.25 لاکھ نبیوں کی امت اکٹھی ہوگی, ان 1.25 لاکھ امتوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے, وہ کامیاب ہوگا. اس لیے آپ والے طریقوں کو زندگی میں لانا. ایک ایک سنت, ابن عربی ایک امام ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک استنجا, صرف استنجا سنت کے مطابق کر لو, اس سے اللہ آپ کو اتنا نور دیں گے جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں. سورج اور چاند سے زیادہ نور صرف استنجا سنت کے مطابق کرنے پر ملتا ہے. وضو سنت کے مطابق ہو, نماز سنت کے مطابق ہو, ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو, اس پر اللہ کتنا ایک ایک سنت ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. یہ 7 زمین اور 7 آسمان اور ان کے اندر جتنا سونا چاندی ہے, اس ساری چیزوں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں. قیمتی چیز وہ اللہ کے نزدیک صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گی, وہ قیمتی بن جائے گی. اس لیے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا, آپ والی محنت کو اپنی محنت بنانا, آپ والے مقصد کو اپنا مقصد بنانا, آپ جیسی راتیں, آپ جیسا دن, آپ جیسی زندگی کو اپنی زندگی بنانا, پھر اس سے آدمی کامیابی والا بنتا ہے. آخرت پر ایمان, نبیوں پر ایمان, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, یہ ساری مرنے کے بعد اٹھنا ہے. کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے, قیامت کا دن تو ضرور آئے گا. یہ حقائق ہیں, یہ حقائق ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ, قسمیں کھا کھا کے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ, یہ پکی پکی باتیں ہیں. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ, یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں, یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے اس پر ایمان, ان ساری چیزوں پر ایمان. پھر اپنی نمازوں پر محنت کرنا, اپنی نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. خشوع کا مطلب ہوتا ہے سکون, انتہائی سکون کے ساتھ نماز پڑھے. نماز انتہائی سکون کے ساتھ. آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے, صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ بھول گئے سجدہ کرنا ہے. سجدے کے بعد سجدہ اتنا, اور سجدے کے بعد بیٹھتے کہ شاید بھول ہی گئے کہ دوسرا سجدہ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں. پھر سجدے میں جا رہے ہیں, تسلی سے نماز پڑھے, تسلی کے ساتھ نماز
نماز ہوتی، نماز تو تسلی کے ساتھ. تو اس لیے نماز، اپنی نماز کو اچھا بنانا، نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، صحت، عزت، اولاد، کامیابیاں، سب کچھ اللہ نماز سے دیتے ہیں. جتنی چیزوں کے لیے لوگ دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں، یہ سارے کام اللہ نماز پر پورا کرتے ہیں. اور نماز پھر باجماعت نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا. مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبینا صحابی، وہ نبینا صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول انی رجل ضریر البصر، نبینا آدمی ہوں. 6 عذر بتائے مختلف موقعوں پہ. پہلی مرتبہ آئے تو 3 عذر بتائے، پھر اگلی دفعہ آئے، پھر اگلی دفعہ. تو پہلی دفعہ جب تشریف لائے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نبینا آدمی ہوں، شاہ کی آنکھدار، گھر بہت دور ہے، میرا گھر مسجد نبی سے دور ہے، اور ولیس لی قائد، اور کوئی میرے پاس کوئی لے کر آنے والا بھی نہیں، کوئی پوتا کوئی بیٹا وہ بھی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر لے کر آئے مسجد میں. نبینا آدمی ہوں، گھر بہت دور ہے، اور لے کر آنے والا بھی کوئی نہیں، کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں پہنچتی ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر نہیں، پھر تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں، آیا کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مدینہ کی جو مدینہ ہے نا اس میں کیڑے مکوڑے بہت ہوتے ہیں، رات کو اندھیرا بھی ہو، ویسے ہی وہ تو خیر مدینہ سے کیڑا مکوڑا کثیرۃ الحوام کا لفظ بول، تو بہت زیادہ یہاں پر جانور کیڑے مکوڑے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں پر جھاڑیاں اور درخت بھی بہت ہیں، جھاڑیاں اور درخت بھی بہت ہیں. میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، کمزور ہو گیا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے پھر وہی بات پوچھی کہ اذان کی آواز تمہیں آتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا آتی ہے. تو پھر تمہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اب بتاؤ 6 عذروں پر آپ نے منع کر دی. ہمارے پاس کون سا 7واں عذر ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ اس لیے باجماعت نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، مسجد میں آنا. اور نماز صرف ایسا نہیں کہ حضرت جی فرماتے تھے کہ ساتھ والے دکاندار کو آدمی کہتا ہے میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، کسی گاہک کو جانے نہ دینا. اس کا صاف مطلب ہے کہ اسے نماز سے ہونے کا کوئی یقین نہیں، نماز سے پڑھنے کا یقین نہیں ہے. نماز پر روزی کا وعدہ کیا ہے اللہ نے. اگر اس کو نماز سے پڑھنے کا یقین ہوتا تو یہ اس کو یوں کہتا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آؤں گا، کتنی دیر لگے گی اس میں، تھوڑی دیر وہاں دعوت دوں گا، تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں گا تاکہ دھیان جم جائے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز بھاگا دوڑی میں تھوڑی ہوتی ہے. تو اپنی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا، نماز پر محنت کرنا، نمازوں کو اچھا بنانا، نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کروانا. جو بھی مشکل پیش آئے اذا حزبه امر فزع الى حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز میں کھڑے ہو جاتے. ہوا تیز چلتی تھی فوراً مسجد میں، طوفان آ گیا، کوئی چیز آ گئی مسجد میں. تو اس لیے ہر چیز پر، ہر مشکل میں مسجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. تو اس لیے ہر عمل پر، ہر عمل میں مسجد کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے. پھر ہماری ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، جب ہم نے عمل کر لیا ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے. اس لیے اعمال کے ذریعے سے اپنے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے سیکھ کر کرنا، ہر چیز کو سیکھ کر. ایک ساتھی نے ہمیں بتایا ان کا میں 30 سال زکات دیتا رہا، پھر جب میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے مجھے دوبارہ دینی پڑی. تو پوچھ کر کرنا ہے، ہر چیز پوچھ کر کرنا. اب مسائل دینی، اپنی زندگی کے سارے مسائل متعلقہ علماء کرام سے، مفتی حضرت اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے ہم تعلق بنائیں، ان سے اپنی زندگی کے سارے مسئلے پوچھ کر کرتے ہیں. مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب سے وہ فرماتے تھے ساری زندگی نماز کے مسئلے بتائے، ساری زندگی نماز کے مسئلے لوگوں کو بتائے. اب بھی آخر عمر میں فرماتے تھے اب بھی نماز میں ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ نماز کے بعد مجھے جا کر کتابیں کھولنی پڑتی، مجھے نماز کے سارے مسئلے ابھی بھی نہیں آتے. نماز کے بعد جا کر کتابوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو نماز آتی ہے، میں نے تو ساری زندگی نماز کے مسئلے بتائے اور ابھی بھی مجھے کتابیں کھول کے دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے اب نماز کے پہلے دارالعلوم دیوبند میں مفتی صاحب سے، پھر پاکستان بن گیا تو یہاں آگے، یہاں بھی ساری زندگی، لیکن پھر بھی فرماتے تھے ابھی دیکھنا پڑتا ہے. تو سیکھنا،
سیکھنا ہے، سیکھنے والے ہم بنے، سیکھنے والوں کی غلطیاں معاف ہوتی، زندگی کی ہر چیز کو سیکھنا ہے، ہر چیز کو سیکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یعنی حقوق کو، ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو تو بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، رہو آپس میں بھائیوں کی طرح، بھائی چارے کے ساتھ رہو، لیکن معاملہ ایسے کرو جیسے اجنبی۔ ایسے معاملہ نہیں کرو گے تو بعد میں جھگڑے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی۔ کیوں اس حدیث پر عمل نہیں کی؟ ایک باپ ہے، اس کا کاروبار ہے، اب بیٹا آتا ہے باپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اب وضاحت نہیں کی کہ میں ویسے ہی مدد کر رہا ہوں، اپنے باپ کی مدد کر رہا ہوں، میرے باپ کی دکان ہے، کاروبار ہے، میں اس کی تھوڑی سی مدد کرتا ہوں۔ پھر تو اگر مدد کرنے کے لیے بیٹھا تو اسے ساری زندگی کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ مدد کرنے کے طور پر بیٹھا ہے یا ملازم کے طور پر بیٹھا ہے یا پارٹنر اور شریک کے طور پر اس میں شریک ہوا ہے، یہ وضاحت نہیں کی، بعد میں جھگڑے بنے۔ دوسرا بیٹا فارغ ہوا پڑھائی سے، وہ بھی آ کر شریک ہو گیا، تیسرا شریک ہو گیا، چوتھا شریک ہو گیا، کسی نے تھوڑا کام کیا، کسی نے زیادہ کام کیا، اب وضاحت نہیں کی، یہ باپ کے مرنے کے بعد سب جھگڑا ہی جھگڑا ہوا۔ اب کوئی کہے گا اس بھائی، اب کہو کہ آپس میں معاملات طے کر لو، تو یوں دین کی ناسمجھی کی وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ بھائیوں میں کیا حساب ہوتا ہے، بھائیوں میں کیا حساب ہے، بھائیوں میں کیا حساب ہے، تو بعد میں وہ جنگیں ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، شکل بھی نہیں دیکھو گے کبھی ایک دوسرے کی۔ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ معاملات اجنبیوں کی طرح کیا کرو، اس پر عمل نہیں کی۔ معاملات ایک دفعہ بیٹھ کر طے کر لیں، پھر اس کے بعد بھائیوں کی طرح رہو، آپس میں معاملات طے کرنا۔ بھائی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے، کس طور پر شریک؟ یہ اس کا شراکت دار ہے، یہ اس کے پاس کام کر رہا ہے، ملازمت کے طور پر کر رہا ہے، یہ ویسے ہی اس کی مدد کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ للہ فلہ مدد کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ملازم ہے؟ بعد میں اس کو کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے چاہیے، ساری چیزوں کے معاملات طے کرنا۔ ایسے ہی باپ گھر بنا رہا ہے، بیٹا بھی اس میں لا کر خرچہ دے رہا ہے، اب کس لیے دے رہا ہے؟ یہ قرضہ ہے یا ویسے ہی باپ کی مدد کر رہا ہے، یا یہ کس لیے دے رہا ہے؟ بعد میں پھر ورنہ جھگڑے ہوں گے، وہ کہیں گے میں نے 5 لاکھ روپے دیے تھے، میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے، اور دوسرے بھائی اس کے مانتے نہیں، کہتے نہیں وہ تو باپ نے گھر بنایا تھا۔ اب جھگڑے ہوں گے، اب ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ ساری، کوئی کہے گا اس بھائی نے کاروبار میں سے اپنے بیٹے کی شادی پر بہت لاکھوں روپے خرچ کر دیے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اس حدیث شریف پر عمل نہیں کیا۔ میراث باپ مر گیا تو اس کی میراث کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے۔ اب اگر مسئلہ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں لو ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تمہیں پیسوں کی پڑے گی۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے، جب تک وہ تقسیم نہیں کریں گے یہ سب حرام کھا رہے ہیں۔ اس کی وراثت کو فوراً تقسیم کرنا چاہیے تھا، کس کا کیا ہے، کس کا حصہ تم کھا رہے ہو۔ مرنے والے کی جیب میں جو الائچی کا دانہ پڑا ہوا ہے وہ بھی اب اس کے بیٹے کے لیے حلال نہیں، وہ بھی حلال نہیں، اس لیے اب وہ اس کی وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے، ہر ایک اپنے حصے کے مطابق، بہنوں کو حصہ دینا، اس کا کتنا حصہ بنتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی شادی پر باپ نے خرچہ کر دیا تھا بس وہی ہو گیا، نہیں۔ اسی طرح کسی کے لیے کسی کو کوئی دے دے کے لیے زمین میں نے اپنی بیوی کو یہ دے دی ہے، یہ پلاٹ دے دیا یا یہ گھر دے دیا، کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کو قبضہ نہ دے، جب تک قبضہ نہیں لے گا تو وہ کہنے سے نہیں ہوتا، کہنے سے اس کا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک صرف مسئلہ ہے کہ آدمی رہے اجنبیوں کی طرح، کس طرح اجنبیوں کی طرح اور ہو تو آپس میں بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، اس کے مطابق معاملات کریں گے تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، آگے چل کے معاملات میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب سے مفتی شفیع صاحب، انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب جب بھی مدرسے سے کوئی کتاب ہم لاتے تو ہمیں کہتے فوراً واپس کرو، 5 منٹ بھی دیر ہو جائے ہم پہ غصے ہو جاتے، گھر سے برتن آتے کھانے کے تو فوراً واپس کرو۔ کہ ہم نے انہیں کہا کہ کیا بات ہے، اس میں کون سی بات ہے، 5-10 منٹ یہاں برتن پڑے رہے، کتاب پڑھی رہے تو کیا حرج ہے، تو فرماتے تھے نہیں۔ پھر انہوں نے سمجھایا، ان کا یہ کمرہ میں نے لکھا ہوا ہے اپنی وصیت نامے میں، یہ کمرہ
सिर्फ मेरी मिल्कियत है, बाकी घर जो है वो तुम्हारी वालिदा की मिल्कियत है, मेरी मिल्कियत नहीं है। बर्तन यहाँ पड़े होंगे तो वो मेरे शुमार होंगे, अगर मौत आ गई इनको जल्दी से वापस करो, जल्दी। मदरसे की किताब है, लोग समझेंगे कि इसकी है, इसलिए उसको जल्दी वापस करो, क़यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मदरसे से कोई किताब मंगवाते देखने के लिए, मसला देखना है तो फौरन वापस कर। बाप की मिल्कियत बेटों से जुदा है, भाइयों से जुदा है, बीवी से जुदा है, हर एक का मामला जुदा है, तो आगे चल के कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि हर एक की मिल्कियत जुदा है। हर एक की मिल्कियत जुदा जुदा हो, बाप बेटे के साथ उसकी तिजारत में किस तौर पर शरीक, बेटा बाप के साथ तिजारत में किस लिए शरीक है, उसका मुलाजिम बनकर है, या उसका साथी बनकर है, या उसका मुआविन बनकर है, किस तौर पर उसके साथ शरीक है। इन चीजों में ख्याल रखना चाहिए। आपस में वैसे भी आपस में जोड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान जो लोगों के साथ घुल मिल कर रहे, अल-मुस्लिमु इज़ा काना युखालिफु अन्नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुस्लिम अल्लज़ी ला युखालिफु अन्नास व ला यस्बिरु अला अज़ाहुम। वो मुसलमान जो लोगों के साथ घुल मिल कर रखता है और उनकी तकलीफों पर सब्र करता है, वो उस मुसलमान से बदरजहा बेहतर है जो लोगों के साथ घुल मिल कर नहीं रहता, अपनी अलग थलग जिंदगी रहता है। इज्तिमाई जिंदगी की नागवारियाँ इनफिरादी जिंदगी के मज़ों से हजारों गुना बेहतर है। इज्तिमाई जिंदगी में नागवारियाँ पेश आती, नागवारियाँ पेश आएंगी। सहाबा में आपस में नागवारियाँ, वो उम्मत के सबसे अफजल तरीन लोग थे, लेकिन वो तो होगा, इसीलिए फरमाया कि जब इकट्ठे हो गए तो नागवारियाँ पेश आएंगी। सबसे ज्यादा तो आदमी को बीवी के साथ रहना होता है, तो बीवी की नागवारियों को सब्र करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यफरकु मुमिनुन मुमिनतन, कोई मोमिन अपनी बीवी से बुग़्ज़ नहीं रखता, अपनी बीवी से दिल के अंदर बुग़्ज़ नहीं रखता, इसलिए कि अगर उसकी एक बात तुम्हें पसंद नहीं है तो जो 10 बातें पसंद हैं वो देखा करो, जो पसंद नहीं है उसको ना देखा करो। इसलिए दूसरी हदीस में फरमाया कि औरत टेढ़ी पसली की तरह है, अगर उसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, उसी तरह उससे फायदा उठाओ। ये कोई ऐब नहीं बताया, ये ऐब नहीं है, ये उसकी खूबी है। देखो ये पसली है हमारी, टेढ़ी हो तो ये ठीक है, अगर सीधी होगी तो खत्म खराब हो जाएगी। इसी तरह उससे औरत से फायदा उठाओ। आदमी दूसरे की चीजों, अगर आप ये कहो कि मेरा बेटा 100% वैसे ही हो जैसे मैं चाहता हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता। मेरी बीवी जैसी हो मैं चाहता हूँ वैसी हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। सब्र करो, एक दूसरे के साथ सब्र करो, सब्र करो। इसलिए उसे अभी हदीस में फरमाया कि मा अहदुन अस्बरु अला अज़न समिअहु मिन अल्लाह, इस कायनात में अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं उसका बेटा है, वो फिर भी उनको रोजी देते हैं, आफियत देते हैं, फिर भी रोजी और आफियत देते हैं। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, यहूदी कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, लेकिन अल्लाह फिर भी उनको रोजी दे रहे हैं। अगर ये बहुत सख्त बात है। कुरान पाक में फरमाया कि तुमने यूं कहा कि अल्लाह की औलाद है, लक़द जिअ्तुम शैअन इद्दा, तुमने इतनी भारी बात कर दी। तकादु समावातु यतफक्करना, करीब था कि आसमान फट जाते, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाती, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, इस बात से कि तुमने रहमान के लिए बेटा उसकी औलाद मान ली। ओहो, ये सात आसमान और जमीन की सब मखलूक तो उसके गुलाम हैं, तो उसके गुलाम हैं, बेटा उसकी शान के मुनासिब नहीं है, इसलिए फिर भी हम उनको रोजी देते हैं। वो हलीम है, अल्लाह हलीम है, फिर भी उनको रोजी देते हैं। इतना बड़ा जुर्म किया फिर भी रोजी देते हैं। तुम भी सब्र करो। तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अल्लाह वाले अखलाक को अपनाओ, अल्लाह वाले अखलाक को। अल्लाह मुआफ़ करते हैं, तुम भी मुआफ़ करो। अल्लाह ऐबों पे पर्दे डालते हैं, तुम भी ऐबों पे पर्दे डालो। अल्लाह रहम करते हैं, तुम भी रहम करो। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करे। अल्लाह जल्ल शानुहु मुआफ़ करते हैं, तुम भी मुआफ़ करो। सब्र करते हैं, तुम भी सब्र करो। इसलिए लोगों की बातों पर सब्र करना, उनकी बात को पी जाना। कोई बात नहीं हमारे खिलाफ हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक हदीस में आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें नमाजों से, रोजों से, सदक़े से बड़ा अमल न बताऊं? आप पहले तलब पैदा करते थे, यूं फरमाकर तलब पैदा करते थे, अला उख़बिरुकुम बि
अफ़ज़ल दरजातिन मिनल क़ील सलवाति वस्सौम, क्या मैं तुम्हें नमाजों से, रोज़ों से, सदक़े से बड़ा अमल ना बताऊं? तो सब मुतवज्जे हो गए कि अल्लाह के रसूल जरूर बताएं। तो आपने फरमाया इस्लाह ज़ातिल बैन, आपस में जोड़ पैदा करना, जोड़ के साथ चलना, आपस में मोहब्बत के साथ, जोड़ के साथ चलना। मुसलमान जो होता है वो मानूस होता है और दूसरे उससे मानूस होते हैं, मोहब्बत करता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। ला खैर फी मन ला यअलफ़ु व ला युअलफ़, उसमें कोई खैर नहीं जो न मोहब्बत करे न लोग उससे मोहब्बत करें। तो लोगों के साथ मानूस होना, उनकी बातों पर सब्र करना, उनकी चीज़ों को पी जाना, एक इज्तिमाई जिंदगी, इज्तिमाई तो उन पर सब्र करना। अल्लाह जल्ल शानो हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। तो सीखना है, इसकी जिंदगी को सीखना है, आपस में मोहब्बत, नरमी और लोगों के साथ फायदा पहुंचाना, उनको नफा पहुंचाना। खैरुन नास मन यनफ़उन्नास, जितनी भी हदीसों में आता है खैरुन नास, लोगों में सबसे बेहतर, तो आगे हमेशा वो चीज होती है जिसमें लोगों का फायदा हो। लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचे। लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे। लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों के बच्चों को कुरान पढ़ाए। लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लेने के वक्त की आसानी करे और देने के वक्त की आसानी करे। बनी इसराइल का एक ताजिर मुसलमान था, उसका कोई अमल ही नहीं था, नेक अमल कोई नहीं था, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि इसके नामे अमाल में उनका कोई नेकी नहीं है, सवाए एक बात के कि जब लेता था सहलन इज़ा बा सहलन इज़ा इश्तरा, जब बेचता था तो नरम था, जब खरीदता था तो नरमी करता। गरीब आदमी है तो उसको छोड़ देता, गरीब आदमी को माफ कर देता। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया इसकी बख्शिश कर, कि मेरे बंदों के साथ नरमी करता था, मेरे बंदों के साथ नरमी करता था, इसको जन्नत में डालना, इस पर उसकी बख्शिश होगी। सहलन इज़ा बा सहलन इज़ा इश्तरा, जब बेचता था तो फिर भी नरम, जब खरीदता था तो फिर भी नरमी करता था, इसलिए इस पर उसकी बख्शिश होगी। तो इसलिए लोगों की बातों पर सब्र करना, उनसे दरगुजर करना, मुआफ करना। मियां जी नूर मोहम्मद थे, एक मियां जी नूर मोहम्मद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के शेख थे। वो बस किसी से नाराज नहीं होते, किसी ने कोई चीज ले ली, चोरी कर ली तो उसको माफ कर दे कि अल्लाह मैंने इसे माफ कर दी, आप इसकी पकड़ न फरमाएं। वो हाथों में पैसों की थैली लेकर जाते थे, बाजार से रोटी खरीदनी है, कोई चीज खरीदनी है, तो उसे कहते थे खुद ही इसमें से गिन कर ले लो, इतना वक्त नहीं कि मैं गिनता रहूं। उसके सामने पैसे रखते थे। एक दफा जा रहे थे बाजार तो एक चोर आया, उनका अच्छा मौका है, उन्हें पीछे से उनकी थैली में पैसे थे, थैली छीन कर वो भाग गए। तो उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कौन है, मैं किस चक्कर में पड़ूं, कौन है कोई, उनका अल्लाह मैंने उसे माफ कर दी। लेकिन वो थे तो बुजुर्ग, अब वो अल्लाह की शान उसको रास्ता ही न मिले, जिस गली में जाए रास्ता बंद, उधर जाए रास्ता बंद, उधर जाए 4-5 घंटे गुजर गए। वो फिर उनका घर पूछते पूछते आया, उनका दरवाजा खटखटाया, उन्होंने पूछा क्या हुआ? उनका मैं चोर हूँ, वो आपके पैसे छीन कर भाग गया था ना, मैं वापस करने आया। उनका नहीं मैंने नहीं लेने, मैंने तो तुम्हें माफ कर दी। उनका नहीं मैंने वापस करने हैं, आप अल्लाह के लिए वापस ले लो। उनका क्या हुआ? उनका मुझे घर का रास्ता ही नहीं मिलता, 4-5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिलता। उनका अच्छा ये बात है, चलो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अब मिल जाए, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दी। तो इसलिए लोगों से बोझ नहीं रखना, तकलीफ उनको माफ कर, अल्लाह के बंदे हैं, माफ कर देना, दरगुजर करना, माफ कर देना। और फिर हर अमल से पहले नीयत को सही करना। रुब्बा अमलिन सगीरिन तुकब्बिरुहु निय्या, बहुत सारे छोटे छोटे अमल नीयत की वजह से अल्लाह से हम बहुत बड़े बन जाते हैं, और बड़े बड़े अमल नीयत सही न होने की वजह से खराब हो जाते हैं। शहीद को, मशहूर हदीस है, शहीद को बुलाएंगे, सखी को बुलाएंगे, आलिम को बुलाएंगे, सारी जिंदगी दीन का काम किया, पढ़ने के बाद तिजारत नहीं की, दीन का काम किया। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएंगे क्या किया था, हमने तुम्हें इतनी नेमतें दी थी, तो वो कहेगा कि अल्लाह सारी जिंदगी तेरा दीन सीखा, लोगों को सिखाया, और आप किस लिए किया था? कि आपको राजी करने के लिए किया था। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएंगे झूठ बोलता है, अल्लाह को तो सारा पता है, तुमने तो इसलिए किया था, लोग कहें बड़े मौलवी साहब हैं, बस हो गया, लोगों ने तो कह दिया, अब झूठ बोलता है। हदीस में आता है वहां
वहाँ लाखों फरिश्ते होंगे, वो सब भी शोर मच जाएगा, वो सब कहेंगे झूठ बोलता है, झूठा की इसको मुंह के बल घसीट कर दोज़ख में कहेंगे। इसी तरह सखी, इसी तरह जो है वो खर्च करने वाला, तो ये शहीद, ये सारे के सारे इतने बड़े बड़े अमल किए, लेकिन नीयत सही होने की वजह से, न होने की वजह से पकड़ आ गया। तो इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, फिर आखिर में ये काम हमारी जिम्मेदारी है। खत्म नबूवत की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत ही मिलेगी। वो काम जो अल्लाह नबियों को देकर भेजते थे, वो खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने वो काम इस उम्मत के हवाले किया है, इस उम्मत के जिम्मे लगाया। खत्म नबूवत का मतलब ये नहीं है कि नबियों वाला काम खत्म हो गया। खत्म नबूवत का मतलब ये है कि नबियों के आने का मुबारक सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन वो नबियों वाली मेहनत अल्लाह ने इस उम्मत के जिम्मे लगा दी, इस उम्मत के जिम्मे लगा दी। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु हमें इसी के लिए बनाया है, ये हमारा काम है। हम ताजिर नहीं, हम जमींदार नहीं, हम किसी और दुनिया के कामों वाले नहीं हैं, हम पठान नहीं, हम बलोच नहीं, हम मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और पूरी दुनिया तक अल्लाह के दीन के पैगाम को पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। हमने तुम्हारी उम्मत को सारी उम्मतों में से अफजल उम्मत बनाया है ताकि तुम क़यामत के दिन लोगों के गवाह बनो, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गवाह बने। क़यामत के दिन अल्लाह का दरबार होगा और नबियों की गवाही ये उम्मत खड़ी होकर देगी। हदीस शरीफ में पूरी तफसील आती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे कि आपने मेरा पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया था? वो अर्ज करेंगे कि अल्लाह बेशक पहुंचाया था। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन? आपकी उम्मत, उनकी उम्मत से पूछेंगे मेरा पैगाम तुम तक पहुंचा था? तो वो कहेंगे मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, हमारे पास तो कोई नहीं आया, कोई खुशखबरियां सुनाने वाला, कोई डराने वाला नहीं आया। तो अल्लाह जल्ल शानुहु नूह अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे आपका गवाह कौन है? आप कहते मैंने पैगाम पहुंचाया और पहुंचाने का इतने 100 साल तक पहुंचाया, और आपकी उम्मत कहती है नहीं पहुंचा, आपका गवाह कौन है? तो वो अर्ज करेंगे कि उम्मत मुहम्मदिया मेरी गवाह है। ये बुलाओ उम्मत मुहम्मदिया को, पेश हो जाएगी। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएंगे कि बताओ, ये कहेंगे अल्लाह हम गवाह हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम उम्मत तक पहुंचाया है। उनकी उम्मत शोर मचाएगी, वो कहेंगे हम नहीं मानते, ये तो पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे बाद पैदा हुए हैं। गवाही तो वो देता है जो मौके पर मौजूद हो। अल्लाह जल्ल शानुहु इनसे पूछेंगे कि तुमने कैसे गवाही दी? तो वो अर्ज करेंगे कि अल्लाह बेशक हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन आपने एक सादिक व मसलूक हस्ती को भेजा था, एक सच बोलने वाले नबी आपने हमारे पास भेजे थे, उन पर आपने कुरान उतारा था। आप सच्चे, आपके नबी सच्चे, कुरान सच्चा, उसमें आपने नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कारगुजारी हमें सुनाई थी। क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। अल्लाह मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी, दिन रात दावत दी। मैं जितनी दावत देता था वो उतना मुझसे दूर भागते थे, कानों में उंगलियां डाल लेते थे और मुंह पर कपड़ा डाल लेते थे। मैं फिर भी इनको इंफरादी दावत भी दी, इज्तिमाई दावत भी दी। मैंने इनको ये कहा, ये कहा, ये कहा, आगे वो सारी दावत है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, जमीनें बनाई हैं, अल्लाह ने सूरज और चांद को बनाया, वो अल्लाह, उस अल्लाह पर ईमान लाओ। वो सारी नूह अलैहिस्सलाम की दावत कुरान में। ये उम्मत कहेगी कि अल्लाह आंखों से देखने में तो गलती हो जाती है, आपके बताए हुए में तो गलती नहीं हो सकती, ये तो यकीनी बात है, इसलिए हमने गवाही दी। फिर जब गवाहों पर एतराज हो जाए तो तज़कियत शुहदा, गवाहों की सफाई की जरूरत पड़ती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि मेरी उम्मत की गवाही सच्ची है, इस पर उनकी उम्मत को दोज़ख में डाल देंगे। नबियों की गवाही ये उम्मत खड़ी होकर देगी और इन सबसे आखिर में दुनिया में आए और जन्नत में सबसे पहले जाए। इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़े तो कितनी मुश्किल होती है। कहेंगे ट्रेन 4 घंटे लेट है, इतनी मुश्किल है, तो इसलिए वहां हमें कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले जन्नत में। क्यों? पिछली उम्मतों के मुसलमान कहेंगे, हदीस शरीफ में आता है, पिछली उम्मतों के मुसलमान कहेंगे है अल्लाह, ये हमने तो 800 साल इबादत की, 600 साल इबादत की, ये 30-40 साल इबादत करके
ہم سے پہلے جنت میں چلے گئے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میں نے ظلم کیا؟ اور وہ ڈر گئے کہ نہیں اے اللہ آپ نے بالکل ظلم نہیں کیا، ہم بس پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ امت کیسے نکل گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے ان کو ہم نے ذمہ داری بھی بڑی دی تھی، ان کا اجر بھی بڑا تھا، ذمہ داری بڑی دی تھی، میں نے ان پر اپنا فضل کیا، میں جس پر چاہوں اپنا فضل کروں، ان کو ذمہ داری بڑی دی تھی، نبیوں والی ذمہ داری اس امت کو دی تھی، ان کا اجر بھی بڑا تھا۔ تھوڑی عمر کام کر کے ان سے پہلے جنت، وہ 500 سال کی عبادت والوں سے ہم پہلے جنت میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اور کسی امتوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے ایک مزدور کو صبح سے لے کر ظہر تک خدمت پر لگایا، صبح سے لے کر ظہر تک خدمت پر لگایا اور اس کو 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دی۔ کتنے گھنٹے لمبا کام ہوتا ہے۔ پھر دوسرے مزدور کو ظہر سے لے کر عصر تک خدمت پہ لگایا، یہ بھی لمبا وقت ہوتا ہے، پھر اس کو بھی 1 روپیہ مزدوری دے کر فارغ کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا یہ یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ تھے، صبح سے ظہر اور ظہر سے عصر تک کام کرتے تھے، مزدوری 1 روپیہ ملتی تھی۔ پھر تیسرے مزدور کو عصر سے مغرب تک کام پر لگایا، 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا، 4:45 یہاں عصر ہوتی ہے نا، 4:45 نماز کھڑی ہوتی ہے اور 5:45 سے پہلے مغرب ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عصر کا تیسرے مزدور سے عصر مغرب کے درمیان کام کرایا اور اس کو مزدوری پچھلوں سے دگنی سے بھی زیادہ دے دی کہ یہ میری امت ہے، میری امت ہے۔ عصر سے مغرب تک کام کیا، ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی، وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب مسلمان ہونے آئے تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے ان کے استقبال کی تیاری، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، خبردار اس کے آنے کے بعد اس کے باپ کو برائی سے تذکرہ نہ کرنا کہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے۔ یہ اس آدمی کا استقبال کروا رہے ہیں جس نے ساری زندگی آپ سے میدان جنگ میں جنگیں لڑی۔ پھر وہ آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے 2 مہینے کے لیے پناہ دی، آپ نے فرمایا کہ تجھے 4 مہینے کی پناہ دگنی کر دی۔ تو وہ اتنے متاثر ہوئے، ان کا آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ تو تم کہو کہ میں اسلام کا معنی فرما برداری، وہ تو عرب تھے، وہ ابو جہل وغیرہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے تھے، ان کے لیے تو عرب سے کیا مشکل تھا، ان کو پتا تھا اس کے اندر پوری غلامی ہے۔ اس لیے جب ابو جہل کے بیٹے وہ اکرمہ جب آئے، انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو انی مسلم مہاجر مجاہد، میں فرما بردار ہوں، جو قربانی جو بھی چیز آپ کہیں گے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے یوں کہا انی مسلم مہاجر مجاہد۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو آپ خوش ہو گئے، سردار تھے، آپ نے فرمایا کہ اکرمہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگو کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی چیز دنیا کی نہیں چاہیے، بس ایک چیز ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، یہ ایک غم تو اندر ہے نا، میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی۔ یہ کہا کر حضرت خالد بن ولید جو مسلمان ہونے آئے تھے ان سے پہلے، تو انہوں نے ان کی منت کی تھی چلو مسلمان، تو انہوں نے کہا تھا ساری دنیا بھی مسلمان ہو جائے میں کبھی نہیں ہوں گا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی قسمیں ہم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے، کتنی قسمیں کھا کھا کے کہا، لیکن اللہ پھر بھی ہیں تو وہ تو بڑی قدرت والے، اس لیے اب آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب دیکھو مسلمان ہو کے حالت کیسے بدلتی ہے، وہ باپ نے جو نفرت پیدا کی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے خلاف جتنی جنگیں لڑی، آپ کے خلاف جتنے فیصلے اور جتنی میٹنگ کی اور آپ کے خلاف جتنے سفر کیے، آپ دعا کر دو اللہ وہ مجھے معاف کر۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ اکرمہ نے جتنی جنگیں میرے خلاف لڑی، جتنے سفر میرے خلاف کیے، جتنے مشورے میرے خلاف کیے، آپ اس کو معاف کریں، میں اس سے راضی ہوں۔ انہوں نے کہا بس 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 اے اللہ کے رسول اب جتنی جان اور جتنا مال میں نے دین کو مٹانے پر لگایا تھا اب اس سے
दुगनी जान और दुगना माल मैं दीन को जिंदा करने पर लगाऊं। 10-12 साल जिंदा रहे, कभी आराम से नहीं बैठे, कहते थे जहाँ कोई नहीं जाता ना वहाँ मुझे भेज दो। ऐसे नहीं हमारी तरह कहीं पे ठंडे इलाके में भेजते नहीं, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ मैं जाऊंगा। मुश्किल जगह, अकेली जहाँ कोई नहीं जाता, तो सबसे जब अल्लाह को राजी करना है तो फिर सबसे सख्त जगह में भेज दो। अपने हजरत उमर के पास एक दफा सरदार आए तो आपने ये सरदार से बड़े बड़े अबू जहल के रिश्तेदार और ये सारे उसके भाई और उनके बेटे और ये सब, अब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आगे, हजरत उमर ने इनको पीछे कर दी, पीछे हो जाए, और कुर्बानियां देने वाले आए और पीछे कर दी, वो पीछे चले गए। लेकिन समझदार थे, उन्होंने एक दूसरे को कहा कि अमीर की कोई गलती नहीं, गलती तो हमारी थी, हम ही उस देर से आए हैं, तो फिर ये लोग पहले आने वाले थे इसलिए आगे निकल गए, मजलिस खत्म हो गई। फिर वो आए, हजरत उमर को कहा कि जैसे आज आपने हमें पीछे 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 जूतों में पहुंचा दिया, ऐसे अल्लाह क़यामत के दिन भी हमें पीछे करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सर झुकाया, फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम उन जैसी कुर्बानियां दो फिर अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन पीछे नहीं करे। फिर अपने 80 घरानों को साथ लेकर निकले, हजरत इकरमा 80 खानदानों को साथ लेकर निकले, तो सारे मक्के वाले पीछे पीछे आ गए। उनका हमें छोड़कर, क्योंकि अखलाक वाले थे, हमें छोड़कर क्यों जाते हो? तो उन्होंने सबको जमा करके कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे कोई और शहर पसंद है, मक्के से अच्छा कोई शहर नहीं, अल्लाह के रसूल यहाँ पैदा हुए हैं। मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे कोई और कौम पसंद है, कुरैश के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी हैं, तुमसे अच्छी कोई कौम नहीं, तुमसे अच्छा कोई शहर नहीं, लेकिन मैं दुनिया में कभी किसी से पीछे नहीं रहा, दीन में पीछे रह गया, उन कुर्बानियों को करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ। तो सब ने कहा कि ठीक है, फिर आप चले गए। उन 80 घरानों में से एक मर्द और एक औरत सिर्फ जिंदा वापस आ गए। वो सारी कुर्बानियां हर मौके पर वो खतरों में जाते थे, मुशक्कतों में, तकलीफों में जाते थे। आखिरी वक्त में, आखिरी यरमूक में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने उनके घोड़े को पकड़ ली। वो कहा तुम हर खतरे में अकेले घुस जाते हो, साथियों का भी इंतजार नहीं करते, तुम्हें कुछ हो गया तो मुसलमानों को सदमा होगा। तो हजरत इकरमा ने फरमाया कि खालिद, जब मैं और तुम हुजूर के खिलाफ जंगें लड़ते थे, तुमने कभी मेरे घोड़े को नहीं पकड़ा था, आज इसको छोड़ दो, आज इसको छोड़ दो। और फिर कहा कि तुमने तो हुजूर के जमाने में भी कारनामे कर लिए थे, हमें भी कुछ करने दो ना, हमें भी कुछ करने दो। कौन मौत पर बैठ करता है? उनको लाखों से लड़ना था, तो उनके बेटे, उनके सारे वो रिश्तेदार सब, और फिर उनको लेकर निकले और इतनी 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 कुर्बानियां दी। उनके जिस्म पर 100 जख्म, लोग उनको कहते थे अपने ऊपर तरस खाओ, तो कहते थे ये जान लात और उज़्ज़ा पर बहुत दफा कुर्बान हुई है, अब अल्लाह और उसके रसूल पर कुर्बान होने दो। आखिरी वक्त में जब थे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आए, उनके सर को जख्मी हालत में उनके सर अपने घुटने पर रखा। उन्होंने पूछा क्या हुआ? कि अल्लाह ने आप लोगों की कुर्बानियों की बरकत से मुसलमानों को फतह दे दी। तो उन्होंने कहा कि हजरत उमर को कहना हमने उनकी बात तो पूरी कर दी, अब अल्लाह हमें क़यामत के दिन अल्लाह करे कि पीछे न करे। ऐसी कुर्बानियां दी, अपना सब कुछ लगा दिए दीन पर। तो दीन कुर्बानी से जिंदा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में 9-9, 10-10 घर वालों को छोड़कर जाते थे, कुर्बानियां करते थे। इसी तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, एक सहाबी उनके घर में वो खुद भी और उनका बेटा भी दोनों अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, दोनों अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। बसरा के वो रहने वाले थे, उनकी घर वाली बसरा की औरतें जमा होकर आई कि ये बेचारी अकेली रह गई है, इनको अफसोस करने चलते। तो जब वो आए तो उन्होंने उनको भी खबर पहुंच गई थी। उसने उनको कहा कि अगर मुबारकबाद देने आई हो तो दरवाजा खोलूंगी, और अगर तुम सब औरतें अफसोस करने आई हो तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अफसोस की तो कोई बात ही नहीं, मेरा खामिन भी कबूल हो गया, बेटा भी अल्लाह के रास्ते में कबूल हो गया। अगर मुबारकबाद देने आई हो तो फिर तो दरवाजा खोलूंगी, और अगर अफसोस करने आई हो तो अपने घर में जाकर करो, मुझे तो कोई अफसोस की जरूरत नहीं है।
ایسی عورتیں ہوتی، ایسی عورتیں. ان کو جب حضرت ام عمارہ انصاریہ ان کے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا، اس نے ان کی انگلیاں کاٹی، پھر ہاتھ کاٹا، پھر رزم ایک ایک بوٹی کر کے ان کو شہید کر دی. جب ان کی والدہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے پرورش کی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کو پورا کرتے کرتے وہ قربان ہو جائے. اسی لیے عورتیں تیار کرتی تھی، خامنوں کو تیار کرتی تھی، اپنے بچوں کو تیار کرتی تھی. حضرت عفرا 7 بیٹوں کو لے کر بدر میں شریک ہوئی. حضرت خنسا رضی اللہ عنہا 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی اور چاروں شہید ہو گئے. چاروں جب شہید ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں بھی ان کے ساتھ ہوں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو اس طریقے سے مرد بھی قربانیاں کرنے والے، مستورات بھی قربانیاں کرنے والی دین کی خاطر. اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا. اور کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بادشاہ کو خط لکھا تو اس نے پہلی لائن پڑھ کے خط کاٹ دیا. شروع میں لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا کے بڑے کے نام ہے. ایران کا جو بڑا ہے اس کے کسرا کے نام ہے. اس نے کہا اچھا میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لیا. یہ کون آدمی؟ میرے نام سے پہلے اپنا نام، کوئی دنیا میں ایسا آدمی بھی ہے؟ خط ہی نہیں پڑا. آپ کو جب پتا چلا آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا. ہلاک کسرا فلا یکون کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو گیا، اب کوئی کسرا نہیں آئے گا. کسرا ہی مقابلے میں آئے گا تو کسرا ہی ختم ہو جائے گا، کسرا ہی ہلاک ہو جائے گا. 2 فوجی اس نے یمن کے گورنر کو لکھا 2 فوجی بھیجو گرفتار کر کے لے آئے. وہ فوجی جب پہنچے تو آپ نے رات کو آئے تھے، آپ نے کہا اس کو کھانا کھلاؤ، ان کو صبح جواب دیں گے. وہ صبح جب آئے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، بھاگ جاؤ. وہ پیچھے مکے والوں کو مل کر آئے تھے، وہ بہت خوش تھے. وہ کہہ رہے تھے کفیکم الرجل، اب تمہیں اس آدمی کے فکر کی ضرورت نہیں، اب کس طرح سے چکر لے لی ہے، اب تم فکر کرنی چھوڑ دو، اب کس طرح خود ہی نمٹ لے. لیکن جب یہاں آئے تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا. تو داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. کسی بستی میں 100% لوگ نمازی، 100% زکات دینے والے، 100% زکات اور 100% حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ٹھیک ہے جنت کا وعدہ ہے، لیکن دنیا میں مدد کا وعدہ داعی کے ساتھ ہے. دنیا میں اللہ کی مدد کے وعدے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنا بڑا کام عطا فرمایا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے. دشمن اوپر تک پہنچ گئے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ صرف نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیا، آپ کی تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوگی، میری کوئی بات نہیں، مجھے تو جو بھی کریں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا. اللہ لوگوں کے ساتھ پولیس ہوا کرے، لوگوں کے ساتھ اسلحہ اور سامان اور دنیا کی چیزیں اور پیسے ہوا کریں، ہمارے ساتھ اللہ کو دیکھ کر ساری دنیا میں جائیں گے، پیسوں کو نہیں دیکھ. حضرت علی فرماتے تھے اللہ کی قسم آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر. تو ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا. سارے نبیوں کی ایک مشترک آواز تھی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو تم پر محنت کرتا ہوں اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں لینا چاہتا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اللہ رب العالمین سے لوں گا. اس لیے کہ انسانوں سے بدلہ لیں گے تو ختم ہو جائے گا، اللہ سے بدلہ لیں گے تو کبھی ختم نہیں ہوگا.
ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اے انسانوں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، ہمیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. ہم مزدور ہیں، اس مزدوری کا بدلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے. تو ساری دنیا میں جائیں گے، ان سے کچھ لینا نہیں. اے چین، روس، جاپان، امریکہ والوں، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں. ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم شکریہ کہو اس کی بھی ضرورت نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ. ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت سنور جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. تو ساری دنیا میں جانا ہے، تیار ہیں انشاءاللہ.